إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کے تناظر میں اور ان تمام تعلیمات کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام کسی بھی شخص کے کسی دوسرے سے بلندی کا قائل نہیں ہے اور ایک دوسرے سے بلند ہونا، مرتبہ زیادہ رکھنا، عزت کا زیادہ ہو جانا، اسلام نے اس کو ایک ہی بنیاد پر قرار دیا ہے اور وہ تقوی ہے۔ جو شخص جس قدر زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی وقت اور اہمیت اسی قدر زیادہ ہے۔ لیکن یہ وقت اور اہمیت اللہ کے نزدیک جو ہے، اس کا بھی قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شخص دوسروں کے اوپر اپنی برتری کو جتاتا پھرے اور یہ کہے کہ میں تو چونکہ اسلام پر بڑا عمل کرتا ہوں، میں تو تقوی کو اپنانے والا ہوں، لہذا اللہ کے نزدیک بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے اور تم سب مجھ سے نیچے ہو۔ ایسا کہنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، لیکن ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، میں کسی پر کوئی فخر نہیں جتاتا۔ اس حوالے سے یہ جو بڑا پن ہے، اللہ نے یہ جو عزت اور وقار دیا ہے، یہ اس وجہ سے کیونکہ میں اللہ کی بندگی کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی اور عبادت کو ہی اپنے لیے بڑا پن سمجھنا شروع کر دے اور یہ سمجھے کہ اب میں بہت بڑا ہوں، جنتی میں ہی ہوں، تو یہی چیز اس کے لیے بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔
تو اسلام کے نزدیک سارے کے سارے برابر ہیں۔ اگر کہیں کو تقسیم اسلام نے رکھی ہے، کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یا پھر کسی کو عزت زیادہ دے دی، کسی کو حسن زیادہ دے دیا، کسی کو طاقت اور قوت زیادہ دے دی، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ اس کائنات کا نظام چلایا جا سکے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ تمہارے درمیان تقسیم رکھی کہ کسی کو ہم نے لمبا قد دے دیا، کسی کو چھوٹا قد دے دیا، کسی کو قوت زیادہ دے دی، کسی کو حسن زیادہ دے دیا، کسی کو عقل اور دانش مندی زیادہ دے دی، کسی کو مال زیادہ دے دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کے مددگار بن سکو دنیا میں رہتے۔ اگر سبھی کو اللہ تعالیٰ بہت سارا مال دے دیتا اور بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک بنا دیتا تو کوئی بھی کسی کے جوتے بنانے کے لیے تیار نہ ہوتا، کوئی بھی شخص کسی کے کپڑے سینے کے لیے تیار نہ ہوتا، معاشرے میں شاید صفائی کا تصور نہ ہوتا، کیونکہ گندگی کو صاف کوئی بھی بندہ نہ کرتا اور سارے کہتے کہ ہم تو چودھری ہیں، ہم ایسا کیوں کریں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ تقسیم اس لیے رکھی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ اس کائنات کا نظام ہم چلاتے رہیں۔ اور اسلام ہی وہ دین ہے جو لوگوں کے درمیان یہ تصور دیتا ہے برابری کا۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، اس میں لوگوں کی ذات پات کی بنیاد پر ان کو بلندی دی جاتی ہے اور ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب میں چلے جائیں، ہندو مت میں چلے جائیں، یہودیوں کو آپ پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ کافر مشرک جتنے بھی ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہوتی ہے جس کو بلند تصور کیا جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جس کو نچلے طبقے کا تصور کیا جاتا ہے۔ اپنے پڑوس میں آپ ہندو کو ہی دیکھ لیں، بہت ساری ذات پات، اتنی پیچیدگیاں ہیں جس کو سمجھنا شاید ممکن نہیں ہے، لیکن ان میں بڑی جو ذاتیں ہیں وہ 4 قسم کی ذاتیں۔ برہمن سب سے بڑے تصور کیے جاتے ہیں، جتنے بھی ان کے استاد ہوں گے، جتنے بھی ان کے پنڈت ہوں گے، وہ سارے اسی ذات میں، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ ان کا کوئی بچہ اٹھ کر وہ پنڈت بن جائے یا کسی جگہ کو سنبھال لے، یہ اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے نیچے ایک ذات کشتری کے نام سے، اس ذات کو یہ کام سونپا گیا کہ تمہارا کام صرف اور صرف ملک و ملت کی حفاظت کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد ویش ہیں، ان کو کہا گیا کہ تمہارا کام صرف اور صرف کھیتی باڑی کرنا، تجارت کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر ایک نچلی ذات شودر کے نام سے، جس کا کام صرف اور صرف لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے جانوروں کی خدمت کرنا، ان کے سامنے جھک جانا، ان کی خدمت میں لگے رہنا ہمیشہ، یہ ان کا کام ہے۔ اور ان میں سے بھی آخری جو ذات ہے، ان میں سے بھی ایک طبقہ جس کو اس ذات میں بھی نیچ سمجھا جاتا ہے، وہ دلت کے نام سے، اچھوت کے نام سے ہوتا ہے، کہ کوئی شخص ان کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو اگر کوئی شخص بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکل کے کالے ہیں، اگر ان کو کوئی شخص کالا کہہ دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ابھی زمانہ جاہلیت کے اثرات موجود ہیں، تم نے کیوں کہا؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت دوسری عورت کو چھوٹی قد کا کہہ دے، حالانکہ وہ چھوٹے قد کی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کہنے والی کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے اتنا خطرناک جملہ کہا، اگر اس کو سمندروں کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی قابل استعمال نہ رہے، دنیا کے پانیوں میں ڈال دیا وہ استعمال کے قابل نہ رہے، اگر اس کا اثر پانیوں کے اندر موجود ہو اور تم اس کو اس ایک جملے کو اگر ڈال دو۔ اور یہی ذات پات، یہی اونچ نیچ یہودیوں میں بھی موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں کے الگ 12 قبیلے بنے بنی اسرائیل کے، اور ان سارے قبیلوں میں جن کا ابھی بھی وجود موجود ہے، ان تمام قبیلوں میں بنیامین جو بیٹے تھے ان کے قبیلے کو سب سے نیچ سمجھا جاتا ہے۔
یہودی اپنے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی جنتی تصور نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری. وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں. پھر یہ باقی لوگوں سے نفرت اس قدر زیادہ ان لوگوں کی، یہ کسی بھی شخص کو یہودیت میں قبول نہیں کرتے. کوئی بندہ کہہ دے میں یہودی ہونا چاہتا ہوں، اس کو قبول نہیں کیا جاتا. اور یہی چیز باقی تمام کے تمام مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے. برابری کی تقسیم اسلام کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں پر موجود نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے احکامات جاری کیے ہیں. ایک تاجر ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، اس تاجر کے ماتحت کام کرنے والے مزدور ہیں تو ان کے کیا احکامات ہیں. ہر ایک کی تعلیمات، ہر ایک کے اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا اور ان کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا. اور شریعت اسلامیہ میں یہ کہا گیا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، ہر شخص مزدور ہے. تم میں سے ہر شخص کے ذمے کچھ نہ کچھ کام ہے. ان کاموں کو کرے، اپنی اجرت حاصل کرے اور اس سے زندگی گزارے. اور یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انہی اوصاف کے ساتھ جڑے ہوئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اپنے صحابہ سے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے بھی؟ کہا ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. چند جو اہل مکہ تھے چند قیرات مجھے دیا کرتے تھے، اس کے عوض میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہے، جب مصر سے مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، مصر سے یمن کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہاں پر جا کر ایک لڑکی سے ان کی شادی ہوتی ہے اور بزرگ یہ تعین کرتے ہیں کہ حق مہر کے طور پر یہ ہوگا کہ تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 پورے کر دو یہ تمہاری طرف سے. کہا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، یہ آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ ہو گیا. بکریاں چرائی. پھر انبیاء میں صرف یہی نہیں، نوح علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھیں. نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے ہیں، بڑھئی ہیں. ادریس علیہ السلام ہیں تو وہ کپڑے سی رہے ہیں. داؤد علیہ السلام لوہار ہیں، لوہے کا کام کر رہے ہیں. بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کے پیشے کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر ذکر کیا. پھر صرف انبیاء نہیں، امت محمدیہ کا تو یہ وصف ہے کہ ان کے علماء، ان کے محدثین وہ بھی مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے ہیں. آپ محدثین کی لسٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی انہوں نے علمی خدمات کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کیے، مزدوریاں بھی کی. آپ ان کے نام ہی پڑھ کر دیکھ لیں، ان کے ناموں کے ساتھ ان کا وہ کاروباری وصف جڑا ہوگا. کسی کے نام کے ساتھ آپ کو ذہبی ملے گا، یہ سونار تھے. کسی کے نام کے ساتھ آپ کو اس کے شعبوں کے حوالے سے مختلف نام الگ الگ ملیں گے. اور اگر دین اسلام، اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام نے اگر ہمیں کوئی بھی دن منانے کی اجازت دی ہے تو وہ 2 دن ہے صرف، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس کو منانے کی اجازت دین اسلام ہمیں دیتا ہو. وہ والدین کا دن ہو، وہ بچوں کا دن ہو، وہ مزدوروں کا دن ہو، وہ وڈیروں کا دن ہو، کسی بھی حوالے سے، خواتین کا دن ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی دن ہے، دین اسلام اس کو منانے کی اجازت نہیں دیتا.
اگر دین اسلام ان 2 دنوں کے علاوہ دنوں کو منانے کی اجازت دیتا تو اسلام کے دامن میں ایسی بہت ساری شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں قربان کر دیا. پھر تو اسلام کے ماننے والوں کا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو منایا نہ جائے. ہر دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی شخصیت جڑی ہوئی ہے. جیسے آج کے دن لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، مزدور کا دن. اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہر دن مزدور کا ہے. ہر وہ شخص جس کے ماتحت مزدور کام کر رہا ہے اس کا حق ادا کرنا ہر دن اس کے بڑے پر لازم اور ضروری ہے. نہ کہ سال میں ایک دن ان کو خوش کر دیا جائے، ان کے لیے بڑے بڑے بینر لگا دیے جائیں اور پھر سارا سال ان کو پوچھا نہ جائے. اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے. اور اسلام نے مزدوروں کے حقوق پر ایک پورا چارٹ، ایک پورا اسلام نے ایک ضابطہ وہ بیان کیا ہے اس حوالے سے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو اللہ کے لیے نکلا ہے، کام کر رہا ہے، وہ کسی بھی طرح کا کام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی راہ میں تصور کیا، اس کی مذمت نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے. ایک شخص اپنے کسب آلات اس نے اٹھا رکھے ہیں جن کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، مزدوری، کوئی بھی مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جو اوزار ہیں وہ اس کے ہاتھ میں موجود ہیں. بڑی تیزی سے وہ نکل گیا. ایک شخص پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کاش یہ بندہ اسلام کی خدمت میں بھی اتنی تیزی دکھاتا جتنی کاروبار کے لیے دکھا رہا ہے، جتنی اپنی مزدوری کے لیے دکھا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اس بندے کو روک دیا. اور پھر اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ ان کان خرج یسعى علی ولد صغار فهو فی سبیل اللہ. اگر یہ بندہ نکلا ہے نا کوشش کرنے کے لیے، اس لیے کیونکہ اس کا بچہ چھوٹا ہے، اس کا خرچ اٹھانا ہے، اس نے کہا فهو فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے میں. ان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللہ. اگر یہ گھر سے نکلا ہے اس لیے کیونکہ اس کے والدین بوڑھے گھر میں موجود ہیں، ان کی ضروریات کو اس نے پورا کرنا ہے، اس لیے مزدوری پر نکلا ہے، کہا فہو فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. ان کان خرج یسعى، اگر یہ اپنے گھر سے نکلا ہے کوشش اور محنت کرنے کے لیے کہ اس کے گھر میں اس کے گھر والے موجود ہیں، ان کے لیے یہ کچھ لے کر جانا چاہتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا ان کان یسعى، اگر یہ گھر سے نکلا ہے اور کوشش کر رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ چھوٹا بچہ ہے، نہ والدین ہے، نہ بیوی ہے، کہا بنفسہ، اپنے نفس کے لیے، اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے، کہا فہو فی سبیل اللہ، پھر بھی اللہ کے راستے میں. اور پھر آخر میں اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ اپنے گھر سے نکلا ہے اور نکلتے ہوئے تکبر کو اپناتا ہے، فخر و غرور کو اپناتا ہے، فہو فی سبیل الشیطان، پھر شیطان کے راستے میں. پھر اگرچہ گھر والوں کا خرچ اٹھانے کے لیے نکلا ہے، کسی بھی کاروبار کے لیے نکلا ہے، اگر اس کو اپنے کاروبار پر بڑا گھمنڈ ہے، اگر اس کو اپنی اس محنت پر بڑا فخر و غرور ہے، کہا فہو فی سبیل الشیطان، پھر جتنا بھی کام کر لے یہ شیطان کے راستے میں. تو اسلام تو ہر دن مزدور کی مزدوری کو ادا کرنے کا کہتا ہے، اور اس کے حق کو کسی بھی دن دبانے کے لیے نہیں کہتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، کہا میں قیامت کے دن ان 3 لوگوں سے جھگڑوں گا، میں لڑوں گا. ان میں پہلا شخص وہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بندہ جو میرے نام پر کوئی عہد کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا. میرے نام پر کوئی معاہدہ کر لیا اس نے، اس کو پورا نہیں کیا، میں اس سے لڑوں گا، جھگڑوں گا کہ معاہدے کو پورا کرنا ہی نہیں تھا تو میرا نام کیوں استعمال کیا. کہا دوسرا وہ بندہ
جو کسی آزاد بندے کو بیچ دیتا ہے اور اس کی قیمت کو کھا لیتا ہے، جیسے پہلے عربوں میں ہوا کرتا تھا اور اب بھی مختلف ممالک میں لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے، ان کو لالچ دی جاتی ہے کہ تمہیں فلاں جگہ پر مزدوری کے لیے بھیج دیں گے، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے اس کو تو بیچ دیا گیا۔ کہا جو کسی آزاد بندے کو بیچ دے، اس کی قیمت کو کھا لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس سے لڑوں گا، جھگڑوں گا قیامت کے دن۔ اور تیسرا وہ بندہ جو کسی مزدور کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس سے لڑوں گا اور جھگڑوں گا۔ ایک تو ہے مزدوری دینا، ایک ہے اس کا حق ادا کرنا۔ مزدوری تو ہر 100 میں سے 99 بندے مزدوری دیتے ہیں، لیکن حق ادا کرنا یہ کوئی جانتا ہے۔ آپ دکانوں میں کام کرنے والے دیکھ لیں، آپ کارخانوں میں کام کرنے والوں کو دیکھ لیں، آپ اداروں میں کام کرنے والوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے جو اوپر بیٹھے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ جہاں پھنس جائے بس اس کو وہیں پر پھنسائے رکھو۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ زیادہ کوشش کر رہا ہے، یہ محنت زیادہ کر رہا ہے، اس کی اتنی اجرت بنتی ہے، لیکن وہ نہیں بولتا، وہ حیا کرتا ہے، اور دینے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا گزارا چل رہا ہے اور اس کو اتنے پہ ٹرکائے رکھو۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور پھر اپنی اس کوشش اور اپنی سوچ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے بھائی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر مثال دی جاتی ہے، بچہ روئے گا تبھی تو ماں دودھ دے گی نا، اس کو ضرورت ہوگی کیا دے گا، ہم دے دیں گے۔ آپ نے اس کو مزدوری پر اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تیری ضرورت ہوگی تو میں دے دوں گا، جتنا کام کرتا ہے اتنی اجرت دو، وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو یا کم ہو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اور اگر آپ اس مثال پر بھی غور کریں نا کہ بچہ روئے گا تو ماں دودھ دے گی، تو ذرا تصور کریں کہ ایسی ماں بھی بڑی بے حس ماں ہے، جو ماں حس رکھتی ہے، جو اپنے اندر ایک جذبہ رکھتی ہے، اگر بچہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اور دودھ نہ مانگے اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ کسی مزدور کو مزدوری پر رکھے اور اس کا حق ادا نہ کرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں قیامت کے دن جھگڑوں گا اس بندے سے کہ اس کا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ہی ادارے میں کام کرنے والے کسی کو بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے، کیوں؟ وہ بولتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور اگر کوئی شرما جائے مسلسل اس کے حق کو دبا لیا جاتا ہے، مسلسل اس پر زیادتی کی جاتی ہے۔ اور اس پر ایک بڑی شاندار حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اجرت دینے میں ہمیں کیا معیار اپنانا چاہیے۔ اور وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی، اصحاب غار والی حدیث، جس میں 3 لوگ غار میں داخل ہو جاتے ہیں، بارش آگے سفر پر جا رہے تھے، تینوں غار میں چلے جاتے ہیں، اوپر سے پتھر گرتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، تینوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی کوئی نیکی بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کی جائے اور پھر اللہ سے دعا کی جائے۔ اور ان میں تینوں نے اپنی ایک نیکی بیان کی، اس میں ایک بندے کی نیکی پتہ کیا تھی؟ اس کی نیکی یہ تھی کہ اللہ میں نے ایک بندے کو اجرت پر رکھا، اس نے کام کیا اور وہ سارا دن کام کرتا رہا، کچھ بڑھ گیا کام، اور جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس کو اس کی اجرت دی، اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ تھوڑی ہے، میں بھی اڑا رہا کہ میں یہی دوں گا تجھے، وہ چلا گیا، اس نے نہیں لی اپنی اجرت۔ مجھے خیال آیا بعد میں، کہا پھر میں نے اس کی اس اجرت کی بکری خریدی، اس کو اپنی بکریوں میں رکھا، اس سے بکریاں بڑھتی چلی گئی، پھر ایک وقت کے بعد وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ جو ایک بار میں نے تمہارے پاس اجرت کی تھی نا، مزدوری کی تھی، اس کی اجرت باقی ہے، تم وہ مجھے دے دو، مجھے آج ضرورت ہے، اتنی ہی دے دو جتنی ہے۔ تو کہنے لگا کہ اللہ میں نے اس کو کہا کہ یہ سامنے جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا یہ تمہارا ہے، اس کو لے جاؤ۔ کہتا میں پہلے ہی پریشان ہوں،
تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں تیرے ساتھ، وہ جو اجرت تو چھوڑ کر گیا تھا، میں نے اس کی بکری لی تھی، اس کی پرورش کی، اور آج اس ایک بکری سے یہ ساری بکریاں ہیں، یہ تیری ہیں، میری نہیں ہے۔ کہا اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے نا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اور اس نیکی کو بیان کر کے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اب یہاں تصور کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزدوروں کی 2-2 4-4 مہینے کی تنخواہیں نیچے لگا کر رکھتے ہیں، وہ جو انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا ان پیسوں سے مزدوروں نے اس کی جگہ وہ جو مالک ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا اس کا حق نہیں بنتا جو اس نے تجارت کی ہے اس میں سے وہ حصہ ان کو بھی دے؟ اس کا حق بنتا ہے۔ وہ ہر دن کے بدلے میں ذمہ دار ہے اس حوالے سے کہ جتنی لیٹ اس نے اس کی اجرت کی ہے اس کے بدلے میں وہ اس کو پیسے دے۔ میں تمہاری اجرت اتنی لیٹ کر چکا ہوں اور اس کو میں نے تمہارے پیسوں کو اتنے دن استعمال کیا ہے، لہذا اس پر اتنی اجرت بنتی ہے، یہ تمہاری ہے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا، لیکن حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے، اور حدیث سے ثابت بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا معاشرے میں ہماری پریشانیوں کو دور کر دینے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الملکۃ یمن، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ تمہارے لیے برکت کا باعث ہے، اور اپنے ماتحت مزدوروں کو تنگ کرنا، ان کی ضرورت کا خیال نہ رکھنا فہو شوم، یہ نحوست کا باعث ہے، یہ معیشت میں تنگی کا باعث ہے، یہ گھروں میں نحوست کا باعث ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ، ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو دوسرے سے کام پڑتا ہے، ہر شخص کسی دوسرے کے لیے مزدوری کر رہا ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس قدر ہو سکے میں مزدور کو اس کی مزدوری کم کر کے دوں، میں دبا جاؤں۔ یہ تو بولتا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے کسی سے مزدوری کروائی اور اس کا حق ادا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس سے لڑوں گا اور جھگڑوں گا۔ اور یہ کوشش اور محنت، یہ مزدوری ہمیں شوق سے کرنی چاہیے۔ آپ کوشش کریں، شوق سے کریں، اس لیے کیونکہ اس پر بھی ہمارے لیے اجر رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بندہ جو اپنے گھر سے رسی اٹھائے اور جنگل میں چلا جائے، وہاں جا کر لکڑیاں اکٹھی کرے، ان کو باندھے اور باندھ کر بازار میں لا کر بیچے اور چند ٹکے اس کو مل جائیں، اتنی محنت کے عوض، کہا یہ اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو یہ کہے کہ میں کسی سے سوال کر لوں گا، کوئی 1-2 لقمہ مجھے دے دے گا اور اس پر میرا گزارا چل جائے گا۔ کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ یہ پوری محنت کرے اور گھر سے نکلے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین لقمہ انسان کا وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اپنے ہاتھ سے کوشش اور محنت کر کے جو لقمہ کما رہا ہے نا، وہ سب سے بہترین لقمہ ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ربضہ مقام پر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو اپنے غلام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جو کپڑا جس رنگ کا جس کوالٹی کا پہن رکھا ہے وہی کپڑا غلام نے پہن رکھا ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں تو جو کھانا خود کھا رہے ہیں ساتھ غلام بیٹھا وہی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا ابو ذر یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا عربوں میں۔ تو کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک غلام کو تانا دیا تھا کسی بات پر، تو اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹ کر یہ کہا تھا یہ تمہارے بھائی ہیں، جیسا پہنو ان کو ویسا پہناؤ، جیسا کھاؤ ان کو ویسا کھلاؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ہے تو ساتھ مل کر ان کے کام کرو۔ کہا اس دن کے بعد جیسا میں خود پہنتا ہوں ویسا اپنے خادم کو پہناتا ہوں۔
جیسا میں خود کھاتا ہوں ویسا ہی اپنے غلام کو کھلاتا ہوں میں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہارا خادم، تمہارا نوکر تمہارے لیے کھانا بنائے، اس نے اس کھانے کو بنانے میں گرمی کو برداشت کیے، اس آگ کے دھوئیں کو برداشت کیے، کہا جب وہ تمہارے پاس کھانا لائے اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو اس کھانے میں سے کچھ دے دو، پہلے کیا کہا؟ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ اگر تمہارا کھانا بہت کم ہے، تم سمجھتے ہو تمہیں بھی پورا نہیں آئے گا، کہا پھر روٹی کا ایک ٹکڑا لو، اس پر سالن رکھ کر اس کو دو، اس کے بعد خود شروع کرو۔ یہ اسلام ہے جو مزدوروں کے حقوق کو ہر دن کے لیے بیان کرتا ہے، سال میں ایک دن کے لیے بیان نہیں کرتا۔ اور یہ ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ وہ خود بھی اگر مزدور ہے تو وہ بھی لوگوں سے کام کرواتا ہے۔ ایک شخص مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے تو اس کو اپنے گھر کے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بجلی کا کام کروانا ہے، گھر میں پانی کے لیے کوئی کام کروانا ہے، وہ بھی لوگوں کو مزدوری پر رکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہر معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ مزدوری کریں تو شوق سے کریں، اس میں فخر و غرور، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اس مزدوری کا ایک ایک لمحہ وہ آپ کے لیے نیکی کا باعث، اور حاصل ہونے والی اجرت کا ایک ایک روپیہ وہ بطور صدقہ تصور کیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ جن کے ماتحت مزدور کام کر رہے ہیں، مزدور مانگے یا نہ مانگے، اس کے حق کو ادا کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ نے اس کے حوالے سے سوال کرنا ہے۔ آپ کہیں کہ ایک شخص میری تو اجرت طے ہو گئی، بھائی 10,000 اجرت طے ہو گئی، میں دینا ہی 10,000 ہے اس کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب اجرت طے ہوئی تھی اس دن سے اب تک معاشرے میں وہ چیز جو 10 روپے کی مل رہی تھی وہ 20 کی ہو چکی ہے۔ آپ اس کی اجرت کو بڑھائیں، نہیں بڑھا سکتے تو اس کو فارغ کر دیں، خود اپنا کام کریں۔ اگر اجرت دینے کی سخت آپ کے اندر موجود نہیں ہے، اگر اجرت دینے کی سخت ہے، آپ کو شوق ہے مزدور رکھنے کا، تو اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ مزدوری بھی پوری دیں اور اس کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کے تمام تر معاملات کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جب کوئی بھی شخص شوق سے کام کرتا ہے، دل لگی سے کام کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ کام اس کے لیے اس کے راحت کا سامان بن جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سامان بن جاتا ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خندق کھود رہے تھے، اور ساتھ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر۔ صحابہ کرام کدال چلاتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی چلا رہے ہیں، صحابہ کرام مٹی اٹھا کر گراتے ہیں باہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی اٹھا کر باہر گراتے ہیں۔ اگر پتھر صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا ہے تو اللہ کے نبی خود کدال کو پکڑ کر اس پتھر کو توڑتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ مالک کو اور نوکر کو مل کر کوشش اور محنت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اگر مالک یہ کہے کہ میں تو پیدا ہی صرف کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہوا ہوں، اور نوکر یہ سمجھے کہ میرا تو کام ہی بس کوشش اور محنت کرنا ہے، پھر ادارے نہیں چلتے، پھر کارخانے نہیں چلتے۔ اور اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو کامیاب کاروبار وہی ملے گا جس کا مالک، جس کا بڑا اس کاروبار کو سمجھتا ہے، اس کو خود کرتا ہے، پہلے کر چکا ہے، کسی کے ماتحت لگ چکا ہے، یہ کامیاب کام کر سکتا ہے۔
تو اس لیے کوشش اور محنت میں کوئی کسی طرح کی عار نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں، اور یہ کوشش آپ کے لیے اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہوگی۔ پھر ایک اور بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی وہ یہ کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کا حق ادا کرے، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، وہ مالی لحاظ سے ہو، وہ حسن اخلاق کے حوالے سے ہو، وہ کسی سے گفتگو کرنے کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہے تو حق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے، ہمیں ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دین اسلام میں منانے کے لیے صرف 2 دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دن نہیں منایا جا سکتا، دین اسلام میں اس کو منانا جائز نہیں ہے، وہ ماؤں کے حوالے سے ہو، وہ باپوں کے حوالے سے ہو، وہ اولاد کے حوالے سے ہو، وہ مزدوروں کے حوالے سے ہو، وہ خواتین کے حوالے سے ہو، وہ بچوں کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی دن اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اگر تصور ہے تو ان سب کے لیے ہر دن کا تصور ہے۔ خواتین کے حقوق ہر دن خیال کیا جائے گا، بچوں کے حقوق ہر دن خیال کیا جائے گا، والدین کے حقوق کا ہر دن خیال کیا جائے گا۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ان دنوں کو بنایا ہے، یہود و نصارہ نے ان دنوں کو بنایا ہے، آپ ان کو پڑھ کر دیکھ لیں، وہ لوگ ہیں جو والدین کے دن کو ایک دن مناتے ہیں اور پھر والدین کو اٹھا کر کہیں دور کسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں کہ یہاں پر سارے بوڑھے رہیں گے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کے دنوں کو مناتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ کون سا بچہ ہمارا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ خواتین کے دنوں کو مناتے ہیں تو خواتین کی عفت اور عصمت کی کوئی قدر نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اس ایک ایک دن کو چھوڑو، ہر دن تم نگران ہو، تم نگہبان ہو، تم ذمہ دار ہو، ایک دوسرے کی ذمہ داری کو اٹھاؤ، ہر دن اٹھاؤ۔ تو اس لیے قطعاً ایسے دنوں کو منانا چھوڑ دیں۔ حکومت کی طرف سے اگر کہا جائے نا آج فلاں دن ہے جی، آج عام تعطیل دی جاتی ہے، اس دن کو منایا جائے، تو یہ ان کا ایک اپنا فعل ہے، ہم منانے میں ان کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کو ترک کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے اس چیز کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر دن دوسروں کے حقوق کا ہم خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ دینے والا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا، دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ کرے اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔